لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمر 60 سال ہوتی ہے لیکن ان کے پاس بیٹے نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہ برا ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ انسان 60 سال کا ہو یا بال دے دو. انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ جب انسان مستقبل کی سوچنا بند کر دے، ماضی کی یادوں میں گم ہو جائے، سمجھ لیں برا ہو جائے. مستقبل کی سوچ بند کر دے، ماضی کی یادوں میں گم ہو جائے تو برا ہو جائے. یہی بات یہاں پر ہے کہ جب انسان مستقبل میں اپنے آپ کو گروتھ کرنا بند کر دے اور صرف اپنے موجودہ علم کے اوپر انحصار کر لے، سمجھ لیں اس کی گروتھ ختم ہو گئی. وہ علم کے حصول میں برا ہو چکا ہے، جوان نہیں ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ کروڑ حال کے اوپر رحمت نازل کرے. کتنی عمر ہے؟ تقریباً 80 سال کے قریب، تقریباً 80 سال کے قریب ہے. ہم سے زیادہ جوان ہے. علم کی بات کرتے ہیں، علم ان کا ابھی بھی جوان ہے. کیوں؟ کیونکہ علم کی طلب میں ابھی بھی وہ لگے ہوئے ہیں. وہ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، لوگوں کو جواب دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مستقبل کے اندر جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھنا ہے. اور موجودہ دور کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے وہ ہے اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کے فرق کو سمجھنا. ورنہ دیکھیں لوگ سود کھا رہے ہیں نا، سود کی حرمت پتہ کتنی زیادہ. آپ ماشاء اللہ علماء کرام ہیں اور اسی طرح سے جانتے ہیں اس کے جو حرمت، اس کے جو گناہوں کا جو سب سے کم گناہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کہ میرے مولوی کے الفاظ نہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو سود کے گناہ ہیں نا ان کو 40 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 40 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو سب سے کم درجہ گناہ بچتا ہے وہ اس لیول کا ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے تو یہ سود کے گناہوں میں شامل ہے. اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں، سود کھائے جا رہے ہیں. رات کی بات ہے اور وہ میرے ایک محلے دار ہیں، ماسٹر ہیں اکنامکس میں، دوست بھی ہیں. انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ انویسٹمنٹ کہاں میں کروں، اس بینک میں رکھوں. بہت ساری ان کے ساتھ باتیں ہوئی. اچھا، انہوں نے اپنے ابا جان کو بھی بتایا. ان کے والد صاحب میرے نمازی ہیں، انہوں نے اپنے پیسے نیشنل سیونگ جو سود والا اکاؤنٹ ہے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ان کو فکس پروفٹ مل رہا تھا. اچھا، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے. میں نے اس کو ساری ڈیٹیل بتائی. اچھا، اس نے میری باتوں میں آ کر انویسٹمنٹ کر دی. اب اس کو بھی پروفٹ مل رہا ہے لیکن پہلے سے کم ملتا ہے. اب اس کے بعد سے اس کو پتہ کیا کہتے ہیں، اور لازم ہو رہی ہے پیچھے. یعنی بجائے اس کے کہ اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ بھی تم نے اچھا کام کیا، حرام سے تم نکل گئے ہو، حلال رزق کما رہے ہو، اس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے. اس کو صرف اس بات کا پتہ ہے کہ میں نے زیادہ کیسے بچانا ہے. تو آپ نے لوگوں کو حرام کھانے سے بچانا ہے، لوگوں کی حرام کی کمائی سے بچانا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. سارا دن دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی. صاحب کیا فرمایا؟ تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو تم رزق کھا رہے ہو وہ رزق حرام کا کھا رہے ہو. حرام کا رزق کھا کے دعائیں کیسے قبول ہوتی؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، سب سے بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ جو رزق حلال ہے وہ کیا ہے اور رزق حرام ہے وہ کیا ہے، دونوں میں تمیز کیسے کی جائے. اس لیے آپ نے خود بھی سمجھنا ہے اس معاملے کی حساسیت کو اور لوگوں کو بھی بتانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر فروغ علی ربانی صاحب. انہوں نے علماء کو یہ موقع دیا، بیٹھنے کا موقع دیا، دین سیکھنے سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کا موقع دیا اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانے کا موقع دیا. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ علماء کے ساتھ ایک اچھا تعلق
تعلق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کا سایہ تعدیر قائم اور دائم فرمائے تاکہ وہ اس طرح اخلاص کے ساتھ علماء کرام کی خدمت بھی کریں اور علماء کرام کو آگے بڑھنے کا موقع بھی دیتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علیہ